اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور کیا ان لوگوں کو جو اس سے پہلے اہل زمین کے بعد ان کے وارث ہوئے ہیں، اس امر واقع نے کوئی سبق نہیں سکھایا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر، ان کے گناہوں پر، ان کے جرائم پر ان کو پکڑ لیں، اور مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل ہی برتتے ہیں، اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ تو میں جن کے قصے تمہیں سنا رہا ہوں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر وہ اس کے ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو، اس طرح ہم حق کا انکار کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں آپ کے سامنے میں نے سورہ الاعراف کے 12ویں رکوع کی 3 آیات 100 سے 102 تک تلاوت کی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سلسلے کو جو پہلی آیات میں چلا آ رہا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا قانون بتایا کہ کس طرح ہم قوموں کو جو سرکشی کی انتہاؤں کو چھو لیتی ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے ان حدود اور قیود کو پامال کر دیتی ہیں، تو پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنا ٹھہر جاتا ہے، اور کوئی ہی وقت گزرتا ہے کہ ان کو عذاب پکڑ لیتا ہے، چاہے وہ سوتے میں عذاب آ جائے یا پھر ان کو کھیل تماشے میں مصروف ہوں تو آ جائے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس سے پہلے کی قوموں کی تاریخ، ان کے ساتھ ہونے والے انجام کو، ان کے ساتھ ان کی گمراہی اور سرکشی کے نتیجے میں وہ جس انجام کو پہنچے، اس انجام سے کوئی جو دنیا میں ان کے جانشین قومیں ہیں انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری شہادتیں ہمارے نبی معجزات اور کھلی شہادتیں بھی لے کر آئے ہیں اور آتے ہیں اور اپنی قوموں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ان کو وارن کرتے ہیں
اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا غضب تمہارے اوپر ٹوٹا پڑتا ہے اگر تم نے اپنا بندوبست نہ کیا، تم اپنی اس رویے کو چینج نہ کیا، تم نے اللہ سے سرکشی کو ترک نہ کیا، اللہ کی مخلوق کو پوجنے کے بجائے اللہ کی طرف پوجا اور پرستش نے کی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جس نے انسانوں کو ہر چیز دی ہے، انسان کو بہترین طریقے سے تخلیق کیا ہے، اور اس کائنات میں انسان کو ایک مرکزی حیثیت دی ہے، تمام مخلوق کے اوپر اس کو فضیلت عطا کی ہے، اور اس کے بدلے میں اس سے صرف ایک بات مانگی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کا وفادار رہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ نشانیاں دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے پیغام کو سنتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اس طرح سے اللہ ایسے حق کے انکار کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، پھر ان کے اوپر ہدایت اثر نہیں کرتی، پھر ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے رہو لیکن وہ سنتے ہیں، لیکن وہ ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے ہیں صحیح نہیں، اور سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ آیات پڑھتے ہیں لیکن ان سے کوئی سبق نہیں سیکھتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو کر دنیا میں بھی عبرت کا نشان بن جاتے ہیں، جیسے فرعون بنا، یا ایک قوم عاد بنی، قوم سمود بنی، اور قوم دوسری اقوام کا جن کا ذکر ہے اور کہیں کا ذکر نہیں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان ساری قوموں کے ساتھ ہونے والے انجام کو بتا کر خبردار کر رہا ہے کہ تم کوئی اسپیشل قوم نہیں ہو، تم کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ کے حقدار نہیں ہو، تمہیں فضیلت دی گئی ہے، تمہیں اس کتاب کا جو ہے وہ محافظ بنایا گیا ہے، یہ اس کتاب کا تم کو پرچارک بنایا گیا ہے، اس کتاب کو پھیلانے کا تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، چاہے جائے کہ تم خود برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ہمارے عذاب کا کوڑا برسنے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔